اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين، محب الفكراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक किस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साहिबुल जमाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार हुस्न व जमाल के पैकर दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर हसीन व जमील और खुश मंज़र थे। जिस शख्स ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ व सना की तो उसने चेहरा अनवर को 14वीं रात के चाँद से तशबीह दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमकते थे। दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर शायर हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को इंतहाई जामे अल्फाज में इस तरह बयान किया,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ ناظرین کرام، اصل الفاظ عربی کے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے حسین و جمیل پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہر عیب اور نقص سے پاک کی گئی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق آپ کی تخلیق فرمائی۔ ناظرین کرام، کائنات کے سارے گل رخوں، زہرہ جبینوں، ماہ جبینوں، ماہ بشوں اور کائنات کے سارے حسینوں کے حسن کو جمع کیا جائے، نور صبح ازل سے لے کر روشنی شام ابد تک یہ سارے حسن کائنات کے جمع ہو جائیں اور حسن کے تمام زاویوں کو اکٹھا کر لیا جائے، اور پھر بھی یہی کہنا پڑے گا کہ میرے آقا حسن کائنات ہیں، نہیں، وہ کائنات حسن ہیں۔ ناظرین کرام، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سورج کی ساری تابانیاں، چاند کی ساری روشنیاں، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ساری روشنیاں، چمک، یہ کہکشاں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی حیثیت وہ بھی نہیں جو سورج کے سامنے ایک چراغ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرمایا کرتی تھی کہ ایک سورج آسمان کا ہے، ایک سورج ہمارا ہے۔ وہ سورج جو ہے وہ تو صبح کو نکلتا ہے اور روشنی کرتا ہے، اور ہمارا سورج جو ہے وہ شام کو نکلتا ہے، اور ایسا سورج ہے کہ پھر وہ کبھی غروب نہیں ہوتا۔ یہ اسی سورج کی آب و تاب ہے، روشنیاں ہیں۔ اور مجھے مواہب الدنیا کے جو مصنف ہیں ان کی بات یاد آتی، بڑی خوبصورت انہوں نے بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو صحابہ کرام نے یا شعراء اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند سے یا سورج سے تشبیہ دی ہے، تو دراصل اس سے بڑھ کے کوئی لفظ ان کے پاس تھا نہیں روشنی کے لیے، ورنہ ان کا کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے زمانہ طالب علمی میں اسکول بوائے جب تھا تو میں نعت پڑھا کرتا تھا اور بڑی آواز سے کہتا تھا کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ ہزاروں چاند اور ہزاروں سورج نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے ایک دیے کی حیثیت بھی رکھتی۔ آپ کے نقش پا تو جہاں جہاں لگ گئے وہ ستارے بن گئے۔ اسی لیے احسان دانش کا بڑا خوبصورت شعر انہوں نے فرمایا تھا، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب بھی۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے، ناظرین کرام، حضور کے حسن کی حقیقت تو کوئی بھی سوائے رب تعالیٰ کے نہیں جانتا، بس جس نے دیکھا ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا پرتو ہی دیکھا ہے، یہ جھلک ہی دیکھی ہے۔ اور مجھے تو یوں خیال آتا ہے کہ اگر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بایزید بستامی کے مطابق 70,000 پردوں میں اگر مستور نہ ہوتا اور جلوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پوری اگر اپنے حسن کے جلووں کے ساتھ بے نقاب ہو کے آ جائے تو معلوم نہیں کہ دنیا کے سارے پہاڑ جو ہیں یہ طور کی طرح خاک بن جائیں اور سرما بن جائیں اس جلالت اور اس جمال کے سامنے، یہ اس کی آب و تاب ہو، اور معلوم نہیں کہ کتنے عشاق جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں۔ اور یہ خود سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک دفعہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میرے بھائی یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ میرے حسن کا ایک حصہ ہے، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آواز بھی کمال کی دی، جمال بھی کمال کا دیا، چہرہ انور بھی کمال کا۔ کائنات میں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں جلوہ محبوب خدا دیکھ لیتی
تو یوسف کے حسن پہ تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، یہاں اپنے دل چیر لیتی، اپنے قلب چیر لیتی. اور اسی پہ بہت اچھا امام محمد رضا نے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتِ زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. مردان عرب انہوں نے کہا تھا، میں نے اس کو مردان جہاں بنا دیا. وہاں تو انگلیاں کٹ گئی تھی، یہاں خود آگے بڑھ کے اس نام پاک کی حرمت کے لیے خود اپنی جانیں لوگ جا کے نچھاور کرتے ہیں. جبریل امین جنہوں نے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن پاک کو بہت قریب سے دیکھا تھا، انہوں نے کیا کہا کہ میں نے شرق دیکھے، میں نے غرب دیکھے، شمال و جنوب دیکھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا. کسی فارسی شاعر نے جبریل امین کے ان الفاظ کا ترجمہ کیا، آفا کہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. اور مجھے بہت اچھا ایک شاعر کا شعر آتا ہے کہ اتنا خوبصورت اس نے اس کو سمویا ہے، کندو شہد نبات کو یکجا کریں اگر، اور گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کریں اگر، رنگینی حیات کو یکجا کریں اگر، کل حسن کائنات کو یکجا کریں اگر، جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے یہ سب تبسم شہدی کی زکوٰۃ ہے. اور آخر میں پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو زیارت کی تھی سرکار کی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. ناظرین کرام سبحان اللہ، ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ حکیم کتھے جا اڑیاں. میرے پاس کاش حسان بن ثابت کی زبان ہوتی، میرے پاس سیدنا ابو طالب کا وہ زبان پاک اور فکر ہوتا، سیدنا عباس کی زبان ہوتی، کعب بن زہیر اور عبداللہ بن رواحہ کے وہ تخیل جو بلندی ہے وہ ہوتی، قدسی حافظ نابغہ جودی بصیری جامی احمد شوقی سیدنا علی المرتضیٰ حافظ اور سوز رومی اور عشق جامی ہوتا تو میں حضور کے حسن و جمال پہ بات کرتا. آج کا ہمارا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کا حسن و جمال. اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ملک کے معروف عالم دین، آپ ان سے واقف ہیں، مفتی محمد فاروق القادری، ان کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین نوجوان اسکالر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی ہیں. اور آخر میں ناظرین کرام بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت آواز حافظ محمد عثمان چشتی سے میں آپ کو سنواؤں گا. اور جب آپ نعت سنیں گے اور آپ جب اس کو دل کے کانوں سے بھی سنیں، دماغ کے کانوں کے ساتھ ساتھ آپ پہ کیف طاری ہوگا. میں تو جب نعت یہ سنتا ہوں جو حافظ عثمان چشتی پڑھتا ہے تو اپنے قلب و ذہن میں ایک بلندی محسوس کرتا ہوں. ابتدا کر رہا ہوں مفتی فاروق القادری صاحب. جی، حسن و جمال مصطفیٰ بندے کے بس کا کام نہیں، جبریل کے بس کا بھی کام نہیں، سارے صحابہ مل کے بھی پورا نہیں بیان کر سکتے. جی آپ نے بجا فرمایا ہے، اور آپ کی اس بات کی تائید میں امام الائمہ حضرت امام قرطبی کا ایک فرمان عرض کرنے لگا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا اور بہت خوب کہا، اور ساری امت کے ائمہ نے ان کے اس قول کو سراہا. انہوں نے کہا تھا کہ لم یظہر لنا تمام حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأنہ لو ظہر لنا لما اطاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے تمام حسن و جمال کو مخلوق پر ظاہر ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. اس لیے نہیں کیا کہ اگر حضور کے حسن کا ظہور کامل ہو جاتا تو ہم میں سے کسی کی آنکھ میں یہ تاب نہیں تھی کہ مصطفیٰ کریم کے حسن و جمال کو دیکھ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کرتے ہوئے سارا حسن مصطفیٰ ظاہر نہیں کیا. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ، اور یہ شیخ مہدی الفاسی کا بھی فرمان ہے کہ بشمول حضرت یوسف علیہ السلام تمام موجودات عالم اور کل کائنات کا حسن مصطفیٰ کے سامنے ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے. آپ البریز میں فرماتے ہیں کہ حضور کے حسن و جمال کا ظہور کامل اگر عرش پر کیا جاتا
تو سارا عرش پگھل جاتا. سبحان اللہ. اور اگر ساری کائنات موجودات کو جمع کر کے ان کے سامنے حضور کے حسن کو ظاہر کیا جاتا تو سب فنا ہو جاتے. سبحان اللہ. اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اٹھایا. انہوں نے کہا آخر ایسا کیوں ہے کہ حضور کے حسن کی تابانیوں سے سب فنا ہو جاتے اور کوئی آنکھ دیکھتی تو آنکھ ہی زائل ہو جاتی، تو ایسا ہے کیوں؟ انہوں نے جو بات کی یہ اہل رمز اور اہل سر کی ہے، اور خصوصاً آپ کے لیے جی آپ محظوظ ہوں گے. سبحان اللہ. شیخ محقق فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسولان اعظام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے ہوئی ہے جو اس کی ذاتی صفات ہیں. اولیاء کرام کی تخلیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی صفاتی اسماء کے فیض سے. ٹھیک. اور جو باقی تمام کائنات میں جو مخلوق ہے اس کی تخلیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کے فیض سے جو فعلی ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ نبی کریم علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جن کی تخلیق عین ذات حق تعالیٰ کے فیض سے ہوئی ہے. اس وجہ سے سرکار کریم علیہ السلام کا حسن پاک اتنا کامل اور اکمل ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھنے کی. یہ فرما دیا کہ آپ کے سر انور سے لے کر قدم پاک تک حضور نور ہی نور ہے. نور ہی نور ہے حضور. اس پہ تو یہ بھی شیخ اکبر انہوں نے شیخ عبدالحق محدث یہ تو حدیث پاک جی ہے. ڈاکٹر صاحب رخ سے سرکار دو عالم نے نقاب الٹی ہے، ہم نے مہتاب کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا. جی سبحان اللہ. فضائے کن میں سراپا رضا تیرا چہرہ، کبھی مدینہ کبھی کربلا تیرا چہرہ. سبحان اللہ. اور نرا تقلب وجہ کا فی السماء کی قسم، تمام حمد و درود و ثنا تیرا چہرہ. سبحان اللہ. یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جب آدمی تذکرہ کرتا ہے تو جس نے بھی تذکرہ کیا ہے وہ مقام حیرت میں ہے. ٹھیک. اور اسے زبان حال سے یہی کہنا پڑتا ہے، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. جی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور حسن و جمال کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا تبصرہ بڑا خوبصورت ہے. وہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر وحی نازل نہ ہوتی، معجزات نہ ہوتے، دلائل نبوت نہ ہوتے، تو آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا رخ زیبا ہی کافی تھا. سبحان اللہ. سبحان مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. جنگ موتا میں شہید ہوئے. ہاں جی. عبداللہ بن رواحہ. عبداللہ بن رواحہ. سبحان اللہ. حضرت ابو کرسافہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اور میری خالہ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تو ان کی نظر پڑی تو میری والدہ نے میری خالہ سے کہا کہ ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہا، ہم نے اس ہستی جیسا رخ زیبا رکھنے والا کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھا. ولا انقا ثوباً، لباس کی جو پاکیزگی ہے اور صفائی ہے ایسی شخصیت ہماری نظر سے نہیں گزری. ولا الین کلاماً، نہ اتنی نرم گفتگو کرنے والا ہم نے کسی کو پایا ہے. ورائینا کا نور یخرج من فیہ، اور ہم نے جب دیکھا تو ان کے مبارک دہن سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا سبحان اللہ. جب وہ گفتگو فرماتے تھے. اور یہی بات حضرت ربیع بنت معوذ سے جب پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تھا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر آپ انہیں دیکھتے تو ایسے محسوس کرتے جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے. بشارت ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غائث صاحب، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری اور باطنی محاسن کے اندر پوری کائنات پر فوقیت عطا کی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ ظاہری اور باطنی محاسن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی نہیں آیا. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نہ آئے گا. بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے اور چہرہ مقدس کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جو آخری مرتبہ ظاہری نگاہوں کے ساتھ میں نے چہرے رسول کی زیارت کی تھی وصال رسول سے پہلے، وہ پیر کا دن تھا اور ہم نماز ادا کر رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر صحابہ کرام کو دیکھا۔ اب وہاں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جب دیکھا تو یوں جیسے کہ مصحف کا ورق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر حضرت امام نووی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ورق مصحف کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی، قرآن کے ورق کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید وہ کلام مقدس ہے جس کو باقی ساری کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ واہ واہ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کے حوالے سے، پھر سیرت کے حوالے سے بھی سب پر فوقیت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید، یہاں شیخ اکبر کی بات بھی کر دیں۔ جی شیخ اکبر رحمۃ اللہ محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ حسی اور مانوی نور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے وہ بھی حسی اور مانوی نور کا خزینہ ہے، اس لیے تشبیہ دی کہ آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کا ایک ورق ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے مضافات میں ایک بستی کے اندر ہمارے قافلے نے پڑاؤ کیا اور ہم ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا نہیں تھے۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہم سے ایک سرخ اونٹ خریدا، آپ کو پسند آ گیا، آپ نے خریدا اور رقم کے والے سے آپ نے فرمایا کہ رقم مل جائے گی۔ آپ جب تشریف لے گئے تو قافلے والے آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے کہ نام تک نہیں پوچھا اور خدشات کا اظہار کیا کہ اگر رقم نہ آئی تو کیا کریں گے۔ تو اس وقت جو سالار قافلہ کی بیوی تھی وہ بولی، وہ کہنے لگی آپس میں ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں اور قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ یہ ضرور آئیں گے واپس، اس لیے اور اگر نہ آئے جی بالکل تو میں ان کی جگہ ادا کروں۔ جی بالکل، شام کو وہ رقم واپس آ گئی، لیکن وہ جملہ جو انہوں نے کہا خاتون نے، انہوں نے کہا میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے ان کے چہرے سے بڑھ کر چاند سے مشابہ کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ لوٹ کر آئیں گے اور وہ رقم پہنچ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح حضرت حارث بن عمرو سہمی وہ فرماتے ہیں کہ میں منا یا عرفات کے میدان میں تھا، اس مقام پر جہاں حضور جلوہ گر تھے اور لوگ ارد گرد اکٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کے لیے۔ اس وقت جو عربی لوگ تھے، دیہاتوں سے آئے تھے، وہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا، یہ تو بڑا مبارک چہرہ ہے، بڑی برکت والا چہرہ ہے۔ یہی بات سیرت نگاروں نے لکھی کہ نبی علیہ السلام کی جو رنگت تھی نہ وہ اتنی سفید تھی کہ آنکھوں کو بھلی نہ لگے، اور نہ وہ گندمی تھی بلکہ سرخی مائل تھی، ایسی سرخی مائل کہ جو جتنا دیکھتا تھا وہ سیر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے اندر ملاحت تھی، اور ملاحت جب کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ دلکش بھی ہوتا ہے اور جاذب نظر بھی ہوتا ہے، اسی لیے صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید ہی رہتی۔ جی بالکل۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں فرمایا کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، ذکر سب پھیکے جب تک مذکور نہ ہو، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا۔ کابل اجمیری نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جمال محمد ہے تزئین عالم، جمال محمد ہے تزئین عالم، جمال محمد گلستاں گلستاں، منور منور، معطر معطر، فروزاں فروزاں، درخشاں درخشاں، کہاں کے اندھیرے کہاں کے اجالے، تجھے دیکھ لیتے ہیں احساس والے، تیرا نور عارض تجلی تجلی، تیرا عکس گیسو شبستاں شبستاں۔ جی مفتی صاحب، ویسے تو اس شعر میں بھی جواب آ گیا ہے جو انہوں نے کہا کہ زیارت کے بارے میں ایک سوال۔ جی ایک تو میں حدیث پاک عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مر رآنی فقد رآنی، ٹھیک، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ٹھیک، تو خواب میں جس خوش نصیب کو یہ شرف حاصل ہو تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھے گا اگر آپ کو دیکھا تو۔ دوسرا سوال اس میں ایک جملے کا میں اضافہ کر دوں، لیکن جس کو یہ شرف حاصل ہو، بالخصوص عہد حاضر میں جب کہ ہر گلی میں ایک نیا فتنہ ہے، اس کیفیت کو چھپا کر رکھیں، ٹھیک ہے، اپنی ان باطنی لذتوں اور نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں تاکہ کسی قسم کی معاشرے میں کشمکش پیدا نہ ہو۔ بالکل۔ اگلی بات، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان مسلم شریف میں ہے،
حضور صوم وصال رکھتے تھے، یعنی ایسا روزہ جس میں نہ سحری اور نہ افطاری، اور کئی دن، 2 3 دن متعدد کئی ایام صحابہ اکرام نے رکھنا شروع کیا تو 1-2 دن تو گزار گئے، تیسرے دن تو بہت پریشانی بن اور گئی، کمزور ہو گئے تھے، گر جاتے تھے۔ تو اس وقت سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لست مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے۔ ایوکم مثلی کا بھی الفاظ آئے ایک حدیث میں، تم میں کون ہے میری مثل؟ پھر یہ بھی آگے پھر یہ فرمایا لست مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، ابیت عند ربی فہو یطعمنی و یسقینی، میں تو رات اپنے رب کے حضور ناز میں گزارتا ہوں، اس کے حریم قدس میں، وہ مجھے خود کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سرکار پر وحی اتری، سرکار زمین پر کھڑے ہو کر نگاہ اٹھاتے تو عرش معلیٰ تک پہنچتی، اور اللہ تعالیٰ سے مسکراہٹوں کے تبادلے کرتے باقاعدہ حدیث میں۔ سرکار کائنات ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے، اولین آخرین کے علوم کے جامع، آپ کا حسن جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں، ساری کائنات کا حسن آپ کے حسن کے آگے ایک ذرہ ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے آپ کا مطلب، اس طرح کی بات کرنا بندہ اپنی حیثیت دیکھ کر سوچے تو وہ اپنے آپ یہ کو سوچنا بھی، یہ سوچنا بھی گستاخی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس حسن لا زوال کے قربان جائیے، میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت معبد کا جو مشاہدہ ہے، جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اتنا روح پرور ہے۔ کوئی 2 شعر اس کے سنائے نا، میں نے مفتی صاحب اس لیے پوچھا تھا کہ معبد نے قربان جائیں، 1000 PhD ہوں اس کی خاک پاک کو نہیں پہنچا، جو اس نے سراپا بیان کیا کمال کر دیا۔ ظاہر الوداعت، میں نے ایک ایسی شخصیت آج دیکھی ہے جس کا ظاہر روشن تھا، ملیح الوجہ حسین الخلق، سبحان اللہ، چہرے سے ملاحت ٹپک رہی تھی، رخ زیبا سے ملاحت ٹپک رہی تھی، اور آپ کی تخلیق شاندار تھی۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کیا، اس کو ایک شاعر نے بیان کیا اس سراپے کو، وہ بڑا روح پرور ہے۔ ٹھیک، وہ فرماتے ہیں میں فرش زمیں ہوں تو سقف سما ہے، میں سانسوں کا مہما تو موج ہوا ہے، سبحان سنی معبد سے تعریف تیری، بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے، واہ واہ واہ، جو بنت معوض سے پوچھا تو بولی، سمجھ لو کہ مشرق سے دن چڑھ رہا، واہ 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 واہ، اور نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، انس کہہ رہا ہے جو لمس آشنا ہے، واہ واہ واہ، اور قیامت نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نہ، ہاں بالکل بالکل، واہ واہ، اور قیامت ہے قامت کا شاداب مصرع، چنبیلی کے بوٹے پہ لالا کھلا ہے، واہ واہ، اور یہ حقیقت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کے بارے میں 2 چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشاہدہ ہے، حاضر باش صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیکر حسن کوئی نہیں دیکھا۔ جب آپ کے رخ زیبا کی طرف دیکھتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سورج آپ کے رخ زیبا میں گردش کر رہا، واہ، اور دوسرا مشاہدہ بلکہ سورج طواف کر رہا ہے، چہرہ انور کا سورج طواف کر رہا ہے، بالکل جمال مصطفیٰ، بالکل ایسے۔ اچھا ڈاکٹر، میں آپ کو قطع کلامی کر رہا ہوں، سانگز آف سولومن یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی ہے، وہ نعت جس آدمی نے پڑھی ہونا، میں نے وہ ساری پڑھی ہے، سبحان ایگزیکٹ پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ کا جو کلام ہے وہ اس کا ترجمہ ہے، معبد نے جو کچھ ارشاد فرمایا یہ بھی اس کا ترجمہ لگتا ہے، جتنے لوگوں نے بعد میں سیدنا حسان بن ثابت کی جو نعت ہے یہ بھی اس میں سے آپ کو ملے گی، بالکل سانگز آف سلمان، بالکل جو حضور کا سراپا بیان، اور پھر وہ ساری نعت لمبی ہے، آخر میں کہتے ہیں یہ ہے میرا محبوب، ہائے 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 ہائے، اے بنی اسرائیل کی بیٹیوں یہ ہے میرا محبوب، سبحان اللہ، یہ شان بیان کر کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا حسن پاک کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کافی سارے فرامین ہیں، ان میں سے ایک انہوں نے اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا کہ گھر میں بیٹھی میں کپڑے سی رہی تھی تو سوئی گر گئی، ٹھیک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ مسکرائے تو اس مسکراہٹ سے ایسا نور
پھیلا کہ مجھے سوزن گم شدہ ملی، واہ اور اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں کہا سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، واہ 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 شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ واہ واہ۔ جی پروفیسر بشارت۔ جی غازی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی چہرے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں ماضی کی بات نہیں کی گئی، اور جو سیغہ استعمال کیا گیا وہ حال اور استقبال کا سیغہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے دیکھ لیا، یہ فرمایا گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ واقعہ تو ماضی کا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور گویا رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا یہ اتنا دلکش منظر ہے کہ ہم اسے ماضی کا قصہ بنانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم قیامت تک ہر دور میں، ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں آپ کے چہرے کو یوں ہی دیکھتے رہیں گے۔ پھر ایک اور مفسرین نے یہیں سے ایک نقطہ حضور کے چہرے انور کے حوالے سے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہاں جمع کی بات کی گئی کہ ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ کلام الہی ہے اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، اور وہ فرما رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جمع کا صیغہ کیوں بولا گیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر بھی دلیل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، اپنی وحدانیت پر دلیل حضور کی ذات کو بنایا، اور گویا یہ بتایا کہ میں بھی اپنے حبیب کو دیکھتا ہوں، اور جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی میرے حبیب کو دیکھے۔ من رانی فقد را الحق۔ جی بالکل، واہ واہ واہ۔ واسف نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی جی، من رانی کا مدعا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ، سرمگی چشم آیا مازاغ، زلف واللیل والضحا چہرہ۔ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ، مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ تو حضور کا پرتو تو دیکھا ہے، جلوہ محمدی حقیقت تو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ حضرت سیدی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لم تارا یا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ذلہ۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ آپ تمام صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا، آپ نے ان کے حسن کا پرتاؤ دیکھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ حضرت ویسے کر رہے ہیں کیونکہ اصل جو حقیقت مصطفیٰ ہے وہ تو حضور فرماتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کہاں حضور کا جلوہ دیکھ سکتے تھے۔ حضرت خود سرکار کریم علیہ السلام کا سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا تھا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے ملا علی قاری نے یہ لکھا ہے کہ اکثر صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صوفیاء نے حاصل کر لی، لیکن حضور کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے حسن پر پردہ ڈال رکھا ہے، آپ کی حقیقت پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ پردوں میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم، یہ واقعہ لمبا ہے، میں پہلے بشارت کی بات مکمل کر لوں، میرے ذہن میں آ گیا واقعہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشارت آپ کی بات مکمل کرنے سے پہلے فرمایا کرتی تھی کہ جب مجھے کسی اندھیری طرف جانا ہوتا تو میں حضور کو گود میں اٹھا لیتی، وہ علاقہ روشن ہو جاتا۔ جی بالکل غازی صاحب، آپ نے انٹرو میں بھی ایک بات فرمائی اور مفتی صاحب نے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو سورج اور چاند سے تشبیہ دی گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس، میرا حسن لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ یہاں جو چاند اور سورج سے تشبیہ دی گئی اس میں بھی محدثین نے لکھا کہ یہ عرف ہے، عادت ہے، ایسا کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی کسی وقت کم پڑ جاتی ہے اور غائب بھی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کی نورانیت نہ دن میں جدا ہوتی تھی نہ رات میں جدا ہوتی تھی۔ وہ کس نے کہا؟ بزرگ نے، بہت مشہور بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس لیے بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انوار سے پردے اٹھائے گئے کہ سورج اور چاند دونوں جو تھے ان کی روشنی گہنا جاتی۔ جی عارف باللہ شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اگر نبی علیہ السلام لباس بشریت میں نہ آتے، اپنی حقیقت کے ساتھ آتے، سورج بھی اندھا ہو جاتا، چاند بھی اندھا ہو جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے وہ ماند پڑ جاتے۔ جب ہم حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں
تو نبی علیہ السلام کے قد کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، لیکن جب آپ دراز قد لوگوں کے درمیان چلتے تو آپ بلند نظر آتے، واہ واہ واہ، اور جب آپ ان سے جدا ہو جاتے تو پھر اسی قد کے ساتھ جس پر آپ کی تخلیق ہوئی، علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا کہ یہ بات دیکھنے والوں کی آنکھ میں پیدا کی گئی۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دراز قد لوگوں میں دیکھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بلند قد نظر آتے۔ وہ اس لیے تھا کہ آپ کی تعظیم میں اضافہ ہو اور یہ بات پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتاً بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی کا قول، آپ نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک آدمی یہ نہ سوچے کہ رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس بے مثال بنایا، اس کی کوئی مثال ہے نہیں۔ اسی لیے نجم سبزواری کا مفتی صاحب، اب آپ سنائیں، انہوں نے کہا کہ چشم تصور سوچ رہی ہے، چشم تصور سوچ رہی ہے، روح محمد کیسا ہوگا، چشم فلک کچھ تو ہی بتا دے، تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں واقعہ سنانے لگا تھا، بہت مختصر شاہ کر کے، عبدالرحیم ٹائم بڑا محدث شارٹ ہے، دہلوی کہتے ہیں میں نے میں جانا نے ہے مجھے نعت کی خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا تو میں نے یہ عرض کی، حضور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زنانِ مصر دیکھتیں انگلیاں کاٹ لیتیں اور بہت سارے لوگ بے ہوش بھی ہو جایا کرتے، لیکن آپ کے صحابہ کرام پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی کہ وہ ہاتھ کاٹ لیں یا بے ہوش ہو جائیں۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ کی غیرت نے میرے حسن پر پردے ڈال رکھے ہیں، اور اگر یہ سب ظاہر ہو جائے تو وہ تو بات ہی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر تم دیکھو گے لوگوں پر کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بات تو صحیح ہے، ویسے اللہ کریم کا وہ جو کرم ہے اس کو کسی سے تشبیہ ہم دے نہیں سکتے کہ دنیاوی چیز سے، ورنہ دنیا میں کوئی اپنے محبوب دیتا نہیں، نہ کوئی اپنا محبوب دکھاتا ہے۔ یہ صحیح فرمایا رب نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، آج میں نسخہ عرض کر رہا ہوں 12 ربیع الاول کا، یہ ہم سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں اور ہمارے 92 چینل کے ہم نے گیٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے، جو حضرات چاہیں وہاں سے لے بھی سکتے ہیں، اور یہ کل کا دن ہی ہے 12 ربیع الاول۔ شیخ المشائخ قطب زمان محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی مندرجہ ذیل کلمات کو 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ ربیع الاول کی 12ویں کو پڑھے گا، تمام سال خوشحال رہے گا، اور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ وہ شخص جنت میں بغیر حساب جائے گا۔ بہت آسان، یہ 1.5 سے 2 منٹ لگتے ہیں اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے۔ صبح کے وقت پڑھیں 12 ربیع الاول کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا غفور ہو یا رحیم ہو یا حنان ہو یا منان ہو یا دیان ہو یا سبحان ہو، یہ کلمات ہے اول آخر درود شریف۔ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس کے بعد جو دعا مانگے وہ اللہ قبول فرماتے ہیں، اور کوئی ضرور چیز غرباء میں ضرور تقسیم کرے، کوئی شیرینی مٹھائی جو بھی کھانا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی عثمان۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں
تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا رب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، کیا رب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری اللہم وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔